بڑی درشی اللہم صلی علی سیدنا صفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی نشست میں نماز فاسد کرنے والی چیز کا بیان، یعنی کہ وہ کون سی چیز ہے جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ فاسد کا مطلب کہ کچھ باتوں سے نماز وہاں سے ختم ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ کام کرنے سے نماز کے اندر نماز چلی جاتی، پھر اس کو نماز کو دوڑانا واجب العادہ ہے۔ مسئلہ کلام مفت نماز ہے، یعنی نماز میں بولنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، چاہے جان بوجھ کر ہو یا بھولے سے ہو، ایک یا آدھی بات بولے یا زیادہ، یعنی کہ نماز کے اندر بات کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، چاہے وہ بھول سے ہو یا جان بوجھ کر کے کسی بھی طرح سے، یا وہ آدھی ہی بات کیوں نہ ہو، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ مسئلہ نمبر 2، کلام وہی مفت ہے جس میں اتنی آواز ہو کہ کم سے کم خود سن سکے، اور اگر کوئی معنی نہ ہو، یعنی کہ اتنی آواز ہو کہ اگر خود بھی بولا اور خود سنا تو نماز ٹوٹ گئی، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ مسئلہ نمبر 3، کسی کو بھول سے بھی سلام کیا تو نماز جاتی رہی، چاہے سلام کا السلام ہی کہا یا علیکم نہ کہا پایا، یعنی کہ السلام علیکم یہ پورا سلام ہے، کسی نے صرف السلام اتنا کہا اور اس نے سوچا کہ ہم تو نماز میں ہیں، تو اتنا ہی اگر کہا تو پھر نماز ان کی جاتی رہی۔ مسئلہ نمبر 4، نماز زبان سے سلام کا جواب دیا تو نماز جاتی رہی، اگر ہاتھ یا سر کے اشارے سے دیا تو مکروہ میں تحریمی، یعنی کسی نے آ کر کے سلام کیا اور نماز کے اندر ہی اس نے جواب دیا وعلیکم السلام تو نماز جاتی رہی۔ اگر ہاتھ کا اس طرح سے اگر باندھا ہوا ہے، نیت باندھا ہوا ہے، کسی نے اتنا ہی اگر اٹھایا تو اگلا بندہ سمجھ گیا کہ انہوں نے سلام کا جواب دیا، تو اس طرح سے بھی کرنا کیا ہے، مکروہ ہے۔ اور کسی نے صرف سر اس طرح سے ہلا دیا وہ بھی مکروہ ہے، یعنی کہ نماز کے اندر کسی بھی چیز کلام وغیرہ کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، نماز کے اندر جیسے کہ نماز میں کھڑے ہوئے ہیں 1 یا 2 رکعت، یا پہلی رکعت میں منہ کے اندر دانت کے اندر سے کوئی ایسی سامان نکلا، جیسے کہ پان کھا رہے تو اس کا تمباکو، یا کھانا کھا کر آئے تو چاول کا دانہ یا یہ گوشت کا کوئی ٹکڑا وغیرہ جیسے ریشہ وغیرہ پھنس جاتا ہے، اتنی بڑی اگر نکل آیا دانت منہ کے اندر کہ ایک یعنی کہ چنا جو ہوتا ہے، آدھا چنا، جو چنا ایک تو پورا ہوتا ہے اس کا 2 حصہ ہو جاتا ہے، اس سے آدھا یعنی کہ آدھے سے آدھا اگر حصہ اتنا برابر اگر منہ کے اندر رہا تو نماز مکروہ ہو گئی، نماز دوبارہ ہی پڑھنی پڑے گی۔ اگر اس سے کم ہے تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اگر منہ سے کوئی چیز اگر نکلا تو وہ آگے کی طرف تھوک جاتے ہیں، آگے کی طرف تھوکتے ہیں، تو منہ کے اندر کوئی بھی چیز نکلا تو اس کو تھوکنا نہیں چاہیے، بلکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کے اپنے جیب کے اندر ڈال دو، کیونکہ مسجد کو گندگی نہیں کرنا ہے، مسجد کو نجس العین نہیں ہے۔ جس طرح سے وضو کا پانی ٹپکانا مکروہ ہے، بعض لوگ وضو کر کے آ جاتے ہیں، انشاءاللہ اس جمعہ کو بتائیں گے کہ اسی طرح سے منہ کے اندر کوئی بھی چیز اگر ہو تو اس کو تھوکنا نہیں ہے مسجد میں، بلکہ اپنے ہاتھ میں لے کر کے اپنے جیب میں ڈال دینا ہے، جب نماز سے فارغ ہو تو اس کو باہر ڈالنا ہے۔ اسی طرح سے نماز کے اندر بعض لوگ کیسا ہے کہ وہ صف میں آ کے بیٹھتے تو پھر سب جھاڑنا شروع کر دیتے اپنی جگہ ہو، تو کوئی دھول مٹی اگر ہے کوئی بھی چیز ہے تو رومال وغیرہ سے جھاڑنا شروع کر دیتے۔ مسجد کو رومال وغیرہ سے جھاڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ آپ جس جگہ پہ نماز پڑھیں گے اس کو تو آپ صاف کر لیے، لیکن وہ دھول مٹی دوسرے کی جگہ پہ بھی گیا، دوسرا کوئی آ کے بھی نماز پڑھے گا۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر مسجد میں کوئی گندگی دیکھو تو یا تو پھر اس کو اٹھاؤ اور باہر پھینکو، یا پھر نہیں اتنا ٹائم نہیں ہے تو اس کو اپنا اٹھا کر کے اپنے جیب میں ڈال دو، اس کو اپنے جیب میں ڈال دو اور باہر جا کر کے اس کو بعد میں پھینک دو۔ اسی طرح سے نماز جاتی رہی، سلام کا جواب دیا۔ اچھا، نماز میں چھینک آیا تو الحمدللہ نہ کہے، اگر کہہ دیا تو نماز نہ گئی، یعنی کہ چھینک جو آتے ہیں تو یہ ظاہر سی بات ہے، لوگ عموماً لوگوں کی عادت بنے رہتے، جیسے چھینک آیا تو فوراً الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ شکر ہے، تو نماز کے اندر اگر چھینک آیا تو الحمدللہ نہ کہیں، اگر کہہ دیا تو بھولے سے نماز ہو جائے گی، نماز ٹوٹے گی نہیں، اور اس کے لیے سجدہ سہو واجب نہیں ہے، بلکہ اس سے بچنا چاہیے۔ خوشی کی خبر میں جواب الحمدللہ کہا، یا بری خبر سن کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، یا تعجب کی خبر سن کے سبحان اللہ یا اللہ اکبر کہا تو نماز جاتی رہی۔ ہاں، اگر خبر کے جواب کا ارادہ نہ کیا تو نماز نہیں گئی۔ کسی نے آ کر کے کہا فلاں شخص کا انتقال ہو گیا، اب انتقال کا خبر سن کے مسلمانوں کا یہی شعبہ ہے اور عادت ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، تو اگر اس نے خبر یعنی کہ موت یعنی کہ کسی غم کا خبر سن کر کے اس نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون تو نماز جاتی رہی۔ یا کوئی تعجب کی خبر سن سبحان اللہ یا اللہ اکبر کہا تو پھر نماز جاتی رہی۔ ہاں، اگر اس کا ارادہ نہیں تھا، اگر کہہ دیا تو نماز نہیں گئی، نماز ہو جائے گی۔
کھنگارنے میں جب دو حرف نکلے جیسے اف تو یہ مفت نماز ہے، جبکہ عذر اور صحیح غرض کے ہو، اگر عذر سے ہو جیسے طبیعت میں مجبوراً کیا، غرض ہے کہ وہ جیسے غیرت میں آواز صاف کرنے کے لیے یا امام کو غلطی پر اطلاع دینے کے لیے یا دوسرے کو نماز میں ہونے کی اطلاع دینے کے لیے ہو تو نماز نہیں ٹوٹتی۔ یعنی کہ جیسے کہ اب قرأت کرے امام صاحب، کبھی کبھی آواز پھنس جاتے، بلغم وغیرہ آ جائے تو کھنگار کے لیے ایسے کرنا، تو نماز اس طرح سے نہیں جائے گی، چاہے وہ امام کے لیے ہو یا منفرد نماز کے لیے کسی بھی طرح سے ہو۔ ہاں جان بوجھ کر نہیں ہونا چاہیے۔ اب بعض لوگ تھوڑا سا ڈکار کرنا شروع کر دے، پورے نماز کے اندر پوری مسجد میں آواز گونج جاتی ہے، تو بہتر ہے کہ جو ڈکار وغیرہ آتے ہیں، انگرائی آتے ہیں، تو اس کو بالکل آپ اس کو دبانے کی کوشش کریں دانتوں سے، تاکہ وہ جتنا ہو سکے اس کو دبانے کی کوشش کرے، بلکہ آواز زیادہ نہیں نکالنا چاہیے۔ جان بوجھ کر کے اسی طرح سے اگر کسی نے نکالا تو نماز جاتی رہی۔ اب وہ عادت بنا لیے کہ بار بار وہ کیا کہتے ہیں ڈکار آنا اور پھر زور سے آواز چلانا، تو اس طرح سے نماز جاتی رہی۔ مقتدی نے اپنے امام کے سوا کسی کو لقمہ دیا تو نماز جاتی رہی۔ نماز پڑھ رہے کر مقتدی نے کسی کو لقمہ دیا، صرف امام کے علاوہ، امام کی کہیں غلطی ہو تو لقمہ دے سکتے، کوئی بھی مقتدی لقمہ دے سکتے، اس کی نماز پہ خرابی نہیں آئے گی۔ ہاں اگر امام کے لیے بھی یہی حکم ہے، امام نے اپنے مقتدی کے سوا کسی اور کا لقمہ لیا تو نماز فاسد ہو گئی۔ امام صاحب نماز قرأت کر رہے تھے، اب قرأت کرتے کرتے کئی غلطی ہو گئی، اب جو جماعت میں جو شامل ہے، نیت باندھا ہوا ہے، اس نے لقمہ دیا، اس کا لقمہ لیا تو نماز خراب نہیں ہوگی، سجدہ سو کر کے نماز ہو جائے گی۔ اب کسی نے باہر سے مسجد کے باہر اس نے وضو بنا کر کے جیسے آیا، ادھر قرأت میں غلطی ہو رہا ہے، سب میں کوئی ایسا جانکار نہیں کہ وہ لقمہ دے، اب باہر والا کوئی اگر لقمہ دیا تو نماز فاسد ہو گئی، نماز جاتی نہیں، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ مسئلہ نمبر 8، اف اوف تف یا الفاظ دریا دفت اگر رونے مصیبت کی وجہ سے نکلے آواز سے رویا اور حرف پیدا ہوئے تو ان سب صورتوں میں نماز ٹوٹ گئی، اور رونے میں صرف آنسو نکلے، آواز اور حروف نہیں نکلے تو حرج نہیں۔ یعنی کہ نماز کے اندر رونے سے اگر اتنی آواز نکلی کہ خوب سسکنا، اتنا سسکا کہ جو ہے خود بھی سنے اور آس پاس والے بھی سسکے، یعنی کہ اس کا سسکنے کی جو ہے آواز سنے تو نماز جاتی رہی۔ ہاں نماز کے اندر آنسو بہا تو نماز نہیں جائے گی۔ اچھا نماز کے اندر یا دعا میں جو آنسو نکلتے ہیں دعا مانگتے ہوئے، وہ آنسو پاک ہے۔ اب ایک وہ آنسو دکھتی ہوئی آنکھ کا آنسو، میں نے اس سے پہلے بتایا تھا شاید کر کے، دکھتی ہوئی آنکھ کا آنسو وہ نجس ہے، یعنی کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نجس ہے، اور کسی کپڑا یا مسجد میں ٹپک گیا تو اس کو صاف کرنا ان کے لیے ضروری ہے۔ کسی کا آنکھ دکھ رہا ہے، وہ اگر آنسو نکلتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ اپنا وہ کپڑا رکھے جیب وغیرہ میں، اور اس کپڑے سے یعنی کہ جو نجس جو آنسو جو نکلتا ہے یعنی کہ آنکھ سے، تو اس کے لیے اس کپڑے سے وضو کا ایزا بھی نہیں پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ آنسو ہی نجس ہو گیا۔ اب آنسو نجس ہوا، پھر وضو کر کے اگر اسی کپڑے سے اگر آپ پھر ایزائے وضو منہ ہاتھ وغیرہ پوچھیں گے تو وہ بھی ناپاک ہو جائے گا، تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اور اس کے لیے مریض کی زبان سے بے اختیار اور نکلی نماز فاسد نہ ہوئی، یوں ہی چھینک کھانسی جمائی ڈکار میں جتنے حرف مجبوراً بے اطاعت نکلے ہیں تو وہ معاف ہے، یعنی کہ مجبوراً جو آواز نکلے وہ معاف ہے۔ جان بوجھ کر کے کسی نے اگر کوئی آواز نکلی تو نماز چلی گئی۔ پھونکنے میں اگر آواز نہ ہو تو وہ مثل سانس کے ہے، مفید نہیں، اگر قصداً کرنا مکروہ ہے، اور اگر پھونکنے میں دو حروف پیدا ہوا تو جیسے اف تف تو نماز فاسد ہو گئی۔ اسی طرح سے یعنی کہ سجدہ میں جا رہے تھے، اب سجدے کی جگہ کوئی دھول مٹی وغیرہ اور کسی نے جو ہے نا وہ سجدے میں جیسے گیا اور اس نے پھونکنا شروع کر دیا، اتنا پھونکا کہ آواز پھونکنے سے آواز میں تبدیل ہو گئی تو پھر نماز جاتی رہی۔ یعنی کہ سجدہ کی جگہ دھول مٹی وغیرہ کچھ بھی ہو تو اس کو صاف کرنے کا حکم نہیں ہے، آپ اسی پر نماز پڑھ لیں۔ ہاں اگر نکیلا پتھر وغیرہ کوئی بھی چیز ہو کہ جس سے سجدہ کرنے یا ناک کی جگہ ناک رکھنے سے نقصان پہنچے گا تو اس کو ہٹانے کی اجازت ہے، باقی دھول مٹی وغیرہ ہے تو اس کو ہٹانے کی اجازت نہیں جس سے نقصان نہ ہو۔ نماز میں قرآن شریف سے محراب وغیرہ سے دیکھ کر پڑھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ہاں اگر پڑھتا ہے تو یاد ہے کہ اسے نظر پڑتی ہے اور لکھے ہوئے تو حرج نہیں۔ اسی طرح سے نماز کے اندر قرآن شریف دیکھ کر کے نہیں پڑھ سکتے ہیں، بعض جگہ مسجدوں میں کیا کہ دعائے قنوت وغیرہ جو ہے نا ادھر لکھا ہوا ہوتا، آیت الکرسی یا قل اللہ چاروں قل وغیرہ لکھا ہوتا ہے، بعض لوگ کیا کہتے ہیں اسی کے سامنے جو ہے نا نماز پڑھنا شروع کر دیں کہ نگاہ بالکل اس پر ہوتا ہے، تو اس طرح سے جائز نہیں ہے، اس طرح سے جائز نہیں ہے، کیونکہ قرآن شریف میں نگاہ تو پہلی بات تو نیچے ہونا چاہیے، یہ قاعدہ ہے اور شریعت یہ اجازت دیتی ہے، اس لیے نماز کے اندر قرآن وغیرہ دیکھ کر کے پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے اس طرح سے کیا تو نماز جاتی رہے۔ مسئلہ کثیر نہ اعمال نماز سے نہ ہوئی نماز کے اصلاح کے لیے کیا گیا تو مسح عمل قلیل مفید نہیں، یعنی کہ اسی طرح سے
آگے بیان میں کثیر عمل یعنی کہ وہ ہے کہ نماز کے اندر کھیلنا. اچھا نماز کے اندر آپ کو کہے کہ نماز کے اندر کھیلنا کیا ہوتا ہے؟ تو ایک حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام جو ہے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا مسجد نبوی میں. تو حضور علیہ السلام پیچھے تھے، وہ شخص نماز پڑھ رہے تھے. نماز کے اندر وہ بار بار جو ہے نا داڑھی سے کبھی داڑھی کھجا رہے تھے، کبھی کپڑا صحیح کر رہے ہیں. انشاءاللہ یہ مسائل مکروہ تحریمی وغیرہ میں یہ آئیں گے. تو اسی طرح سے حضور علیہ السلام نے اس کو 3 مرتبہ نماز کو پڑھوایا. 3 مرتبہ نماز پڑھوایا. تینوں مرتبہ وہ بندہ، ان کا عادت ہی تھا کہ نماز میں کھیلنا. یعنی پھر مثال دی ہے کہ گھوڑے کے دم کی طرح اس نے نماز پڑھا. یعنی کہ گھوڑا جب گھاس چرتا ہے تو وہ بار بار اپنے دم کو ہلانا ان کا عادت ہے. چاہے وہ کچھ کاٹے مچھر لگے نہ لگے، لیکن ان کی عادت ہوتی ہے. تو اسی طرح سے کچھ نمازیوں کے بھی اندر یہ عادت ہے کہ وہ بار بار جیسے رکوع میں جا رہے تو کپڑا صحیح کرنا، دامن پلٹ گیا تو دامن کو صحیح کرنا. جیسے نماز پڑھ رہے ہیں اتنی یعنی کہ ہوا کا جھونکا آیا کہ جس سے جان نماز ہی پلٹ گیا تو وہ جان نماز کو پھر بار بار سیدھا کرنا. ٹوپی لگا کے نماز پڑھ تو بار بار ٹوپی کا گرنا، پھر وہ بار بار پھر لگانا. اسی طرح سے نماز جاتے. ہاں نماز کے اندر جیسے ٹوپی لگا کے ڈھیلا ڈالا ٹوپی پلاسٹک وغیرہ کی یا ویسے بھی کوئی بھی ٹوپی ہو تو ایک بار گرا تو ایک بار لگانے کا حکم ہے. لیکن اب اگر ایک بار سے زیادہ اگر ہوتا جا رہا وہ ٹوپی لگ ہی نہیں رہا، بار بار گرتا جا رہا، تو پھر اس ٹوپی کو ایسے جوڑ دو بغیر ٹوپی کی نماز پڑھو، نماز ہو جائے گی. لیکن سر پر رومال وغیرہ ٹوپی وغیرہ رکھ کر کے نماز پڑھنا چاہیے. اچھا رومال کی بات کریں تو رومال بعض لوگ اس طرح سے باندھنے کے بعد اس کا موڑی اس طرح سے پلٹتے ہیں، اس طرح سے پلٹتے ہیں، بلکہ اس طرح سے کرنا نہیں چاہیے. اگر رومال باندھنا ہے تو اس کا جو جیسے ایک حصہ تو پیچھے رہتا ہے، ایک کونا 2 کونا سے اس طرح سے باندھا جاتا ہے، چوتھا کونا یا پھر اوپر سے پلٹا جاتا ہے یا نیچے سے پلٹا جاتا ہے. تو کبھی بھی اگر رومال سے اگر نماز پڑھنا تو وہ نیچے کے اندر پلٹنا ہے پہلے. جیسے اگر یہ رومال ہے، میں آپ کو بتا کر کے بھی دکھاتا ہوں. جیسے یہ رومال ہے، اب یہ رومال بانا تو اس طرح سے جائے گا ایسے کر کے. اب یہ والا حصہ ہمارا آ گیا پیچھے کی طرف، اب یہ ہو گیا اس طرح سے. اگر کسی نے اس طرح سے پلٹ کر کے نماز پڑھا کیونکہ یہ الٹا ہو گیا، اب یہ الٹا ہو گیا تو اس سے نماز نہیں ہوگی، یہ مکروہ ہے. اگر پڑھنا ہے تو پھر یہ والا حصہ پہلے اس طرح سے رومال کو پکڑ لو. اس طرح سے پکڑنے کے بعد یہ حصہ آپ کو پیچھے کی طرف کرنا، پھر اس کے بعد آپ باندھ لو. یہ ہو گیا ہمارا سیدھا رومال ہو گیا. اسی طرح سے پیر کے جو موڑی وغیرہ ہوتا ہے تو موڑی کو ایسے نہیں پلٹنا ہے بلکہ اس طرح سے پلٹنا ہے. آستین وغیرہ ہے تو آستین کو ایسے نہیں موڑنا بلکہ اندر کی طرف کرنا ہے. ہاں سردیوں میں جو اونی ٹوپی پہن کے نماز پڑھتے ہیں، اونی ٹوپی سردیوں میں جو پہنے جاتا ہے، بڑا سا کان وغیرہ پورا ڈھک جاتا ہے. اچھا وہ ٹوپی بھی الٹا ہوتا ہے تو شریعت نے اس کا الٹا پہننا جائز قرار دیا ہے. اچھا اب کوئی کہے گا کہ اب مسئلہ 2 طرح کا تو ہو گیا. مسئلہ رومال باندھنے تو بھائی اس نیچے سے ہونا چاہیے، اور پیر کی جو ہے پاجامہ وغیرہ کی موڑی وغیرہ وہ بھی نیچے سے ہونا چاہیے، آستین بھی جو ہے نیچے سے بھی ہونا چاہیے. لیکن اونی ٹوپی اوپر سے کیوں ہو گیا؟ اونی ٹوپی اوپر سے ہی ہونا وہ صحیح لگتا ہے کیونکہ وہ بنائے ہوئے ایسا ہی آتا ہے، بنا ہوا ہی ایسے آتا ہے. اب درزی کے پاس کوئی بھی اگر کپڑا سلا جائے ٹیلر کے پاس تو وہ اوپر تو نہیں رکھتا، وہ نیچے کی طرف گھسیتے ہیں. نیچے کی طرف موڑنے کے بعد تب اس پہ سلائی لگائے. اب مان کے چلو یہ ہمارا ہے تو یہ جو اب جو نیچے سے لگایا گیا ہے، اگر اوپر سے اگر اس کا پہلے سے اگر اس کا رواج ہوتا تو پھر جائز تھا. جو چیز وہاں سے بن کر کے آ رہا ہے، نکل رہا ہے پھر یہاں سے، جس طرح سے وہ دیکھنے میں سندرتا خوبصورتی ہے، بیوٹیفل اچھا لگ رہا ہے تو وہ اسی پر نماز جائز ہے. باقی جو چیز جس طرح سے ہے ویسی اسی طرح سے اونی ٹوپی پلٹ کر کے نماز ہو جائے گی، اس کا الٹا کرنا جائز نہیں ہے. اسی طرح سے سردی وغیرہ میں جیکٹ وغیرہ کے چین وغیرہ ہے، صدری وغیرہ کوٹ وغیرہ کے بٹن وغیرہ ہے تو یہ بغیر لگائے ہوئے بھی نماز ہو سکتی ہے. اگر آپ کو کوئی دقت پریشانی تو لگا لے، اگر نہیں کوئی پریشانی ہے جیسے یہ والا بٹن ہے، یہ والا بٹن لگا کر کے نماز پڑھنا چاہیے. اگر اس میں لگانے میں اگر تکلیف ہے، جیسے اگر لگا دیں گے تو رکوع وغیرہ میں جانے میں ٹائٹ ہو جائے گا تو بار بار اس طرف ہمارا دھیان جائے گا. تو جہاں جس طرف ہمارا دھیان بھٹک رہا ہے جس چیز سے، اس چیز سے بچنے کا حکم دیا، چاہے وہ کھلا ہی کیوں نہ ہو. اسی طرح سے اگر بٹن ہے لیکن یہ ٹائٹ ہو رہا ہے، اگر اس کو لگا کے نماز پڑھیں گے تو ہمیں بار بار ہمارے جو ہے رخ ادھر جائے گا، دھیان ادھر جائے گا، تو پھر آپ کو اس کو کھل کر کے نماز پڑھنا چاہیے. جس کا بٹن ہے لگانے کی گنجائش ہے اچھی طرح سے، کوئی تکلیف نہیں ہوگا تو پھر وہ لگا کر کے نماز. شریعت کسی پر تھوپتا نہیں ہے، شریعت کسی پر بوجھ نہیں بنتا ہے، بلکہ شریعت تو کہتے ہیں کہ تمہیں جس طرح سے تمہیں سکون ملتا ہے، جس طرح سے تمہیں اچھا لگتا ہے عبادت تم اسی طرح سے کرو. تھوپا نہیں جاتا کسی کے اوپر، زبردستی نہیں ہے شریعت. اس لیے یہ دین اسلام، مذہب اسلام اس لیے سب سے آسان ہے، ہر مذہب سے آسان ہے.
چاہے وہ شریعت کے بارے میں دیکھ لو یا کسی بھی چیز کے بارے میں دیکھ لو، نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، نماز یعنی کہ حج وغیرہ، ہر مسائل کے الگ الگ ہر مسائل ہے، بس سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دین پر چلنا بڑا مشکل ہے، شریعت پر چلنا بڑا مشکل ہے، سنتوں پر چلنا بڑا مشکل ہے ہمارے لیے، ہم چل نہیں پائیں گے۔ بھئی چل کر کے دیکھو، جب چلو گے اور بیٹھو گے لوگوں کے ساتھ، جب سیکھو گے تو وہ اپنے آپ آسان ہوتا چلے آئے گا۔ اب بعض لوگوں کو مسائل نہیں پتہ تو الٹا سیدھا کر رہے تھے، اب مسائل جن کو پیدا یہ سنے ان کو خود اب آسان لگنے لگا کہ ہمارے لیے کتنا آسان ہے۔ یہ صرف سمجھنا ہے اور سیکھنا ہے۔ علم نہیں سیکھے ہیں تو درسی سے انسان کو بہت زیادہ علم ہو جاتا ہے۔ ایسے ایسے لوگ جو ہے اسی طرح سے مسائل کو سن کر کے یوٹیوب وغیرہ میں جو ہے سوشل میڈیا سے سن کر کے اچھے خاصے علم آ چکے ہیں ان کو، نماز وغیرہ کے، شریعت کے، دین کے بارے میں ضروریات مسائل ان کے اندر اچھا خاصا آ چکا ہے۔ اگر ہم لوگ بھی چاہیں کوشش کریں انشاءاللہ ضروریات مسائل، ہمارے روزمرہ کے مسائل جو ہے نماز پنجہ خانہ جو پڑھتے ہیں یہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اس نشست کو اپنی بارگاہ مولا قبول و مقبول عطا فرما، ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم، شریعت مصطفیٰ سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ مولا تبارک تعالیٰ ہمارے نمازوں کو اپنی بارگاہ مولا قبول و مقبول عطا فرما۔ یا مولا تبارک تعالیٰ ہمارے تمام اگلا پچھلا گناہوں کو مولا معاف عطا فرما، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو مولا معاف عطا فرما، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے شفاعت نصیب عطا فرما۔ یا مولا ہم سب کو مولا حضور کی زیارت نصیب عطا فرما، مدینہ منورہ کی زیارت نصیب عطا فرما، خانہ کعبہ کی زیارت نصیب عطا فرما۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ المصطفیٰ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔